قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل و عیال کے تعلق سے میں اب والدین کی ذمہ داریاں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ آپ اپنے تعلق سے ذمہ داریاں کتنی نبھا رہے ہیں خود سے سمجھ لیجئے گا، اور میں نے آپ کو اتنی وضاحت کر دی۔ والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے تعلق سے بگاڑ کے بارے میں جتنی بھی میرے ذہن میں آ سکتی ہیں یا میں بیان کروں گا، توجہ سے ذرا سنیے گا۔ دیکھیے، سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد پر خود ہی نگراں بنیں اور خود ہی کنٹرول کریں۔ آپ اگر اپنی اولاد کے نگراں نہیں بنتے اور اپنی اولاد پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ پھر دوسرا شخص آپ کی اولاد پر کنٹرول نہیں کر پائے گا، یہ ذمہ داری ادا نہیں کر پائے گا۔ اللہ عز و جل کا فرمان سنیں، قوا انفسکم واہلیکم، پہلا ذمہ دار اللہ عز و جل نے خود آپ کو اپنے نفسوں پر بنایا، یعنی مسلمانوں سے خود کہا کہ تم خود کے اپنے ذمہ دار ہو۔ نمبر 2، آپ ہی ذمہ دار ہو اپنی اولاد کے۔ تو گویا ہم سے اور آپ سے سب سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں عائد کی، آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا کچھ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، ہر شخص نگراں ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اور یہ بھی اگلی بات دھیان سے سنو کہ وہ شخص ہر شخص پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری اور اپنی نگرانی کے بارے میں۔ بھی کہاں پوچھا جائے گا؟ اللہ کے یہاں عدالت میں، میدان محشر میں ہر شخص سے یہ بات پوچھ جائے گی، یہ سوال کیا جائے گا ان رعیتہ، کہ تمہاری نگرانی، تمہاری ذمہ داری کیا تھی دنیا میں، اور اس نگرانی اور اس ذمہ داری کو تم نے کہاں تک ادا کیا، کتنا ادا کیا، کیسے ادا کیا، یہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ یہ ذرا یہ حدیث سن لیجئے کہ یہ حدیث ہے تو ہے کیسی۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا بخاری شریف کی ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، یہ حدیث پاک ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ حدیث کی ان 5 کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے جو بالکل درست و صحیح ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں۔ پھر کیا بیان فرمایا؟ فالامام راع، امام ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، ومسئول عن رعیتہ، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری اور اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بالکل سیم ایسی ہی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والرجل راع فی اہل بیتہ، اور ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اس سے سوال کیا جائے گا ان اہل بیتہ، اس کے گھر کے لوگوں کے بارے میں۔ اس کے گھر میں کون ہے بھائی؟ اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، اس کے گھر میں اس کے بچے ہیں اور وہ خود ہے، یا اس کی بہنیں وغیرہ ہیں، اس کے بھائی وغیرہ ہیں اگر گھر کا بڑا ذمہ دار ہے تو، اور اگر باپ ہے تو اس کی تمام اولاد اور اس کی بیوی اس کے ماتحت ہیں۔ تو وہ شخص جو ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری میں انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان سبوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسئول، اس سے سوال کیا جائے گا بروز قیامت، ان رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس کی اپنی ذمہ داری، نگرانی اور انڈر میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں، یہ کیا کرتے تھے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور ان سے کیا کرواتا تھا، اور ان کے بارے میں ان کو تو کیا حکم کرتا تھا، یہ سب کچھ اس کا جواب دے۔ تو آج ہم اور آپ اپنے
اولاد کے تعلق سے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہماری اولاد ہمارے سامنے کیا کر رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا دھیان دے لیجئے اور غور کر لیجئے کہ ہماری اولاد کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں۔ ہم باپ ہو کر کے اپنی اولاد کے تعلق سے کتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ دیکھیے اگر تعلیم کا مسئلہ آتا ہے مثلا، تو تعلیم کے تعلق سے آپ نے اپنی ذمہ داری بالکل ختم کر دی ہے۔ یہ جو ایک بھوت سوار کیا گیا ہے دنیا کے اندر کہ پڑھنا لکھنا پڑھنا لکھنا پڑھنا لکھنا، اس پڑھائی لکھائی کا اور پڑھے لکھے ہونے کا جو بھوت سوار ہوا، اس بھوت نے مسلمانوں کے اپنے اصل کلچر کو یکسر ختم کر دیا، اس لیے کہ اس تعلیم کو غیروں نے اپنے انڈر میں لیا۔ مثلا دنیاوی ڈگریاں جتنی بھی ہیں، ہائی اسکول سے لے کر کے اور آگے تک کی تمام ڈگریاں، بیچلر ڈگریاں اور ماسٹرز ڈگریاں اور پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں جتنی بھی ہیں، ان تمام ڈگریوں تک سب کچھ دنیا والوں نے اور دنیا کے ان کارندوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے نوجوان نسل کو صرف اور صرف بگاڑنا شروع کیا، اخلاقیات کو ان کے تباہ کرنا شروع کیا۔ والدین کے حقوق کیا ہونا چاہیے، بڑوں کے حقوق کیا ہونا چاہیے، اور انسان کا اپنے پیدا کرنے والے سے رشتہ اور تعلق کیا ہونا چاہیے، پیدا کرنے والے کے حقوق کیا ہیں، اس نے کیا آرڈرز دیے ہیں، سب کچھ بھلا کر کے صرف مفاد پرستی داخل کر دی گئی۔ ہم آپ کو برا لگے گا تو اس تعلیم کے تعلق سے تھوڑا سا میں یہ بیان کر دوں، یہ عرض کر دوں کہ چاہے آپ وکیل بنیے تو آپ مسلم ہیں تو غیر مسلم ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس اپنے آنے والے کسٹمر سے کس طریقے سے پیسے اینٹھ لوں اور اس کی جیب کیسے خالی کر لوں، بھلے ہی مجھے اس کا خون کیوں نہ چوسنا پڑے اور یہ اپنا خون بیچ کر کے ہی کیوں نہ میری فیس چکائے، بہرحال میری فیس چکانا چاہیے۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو یہ حال ہے، اور آپ کوئی پولیس آئی پی ایس پی سی ایس یا وغیرہ اور دیگر قسم کے آئی ایس وغیرہ آفیسر ہیں تو آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ مجھے اس کی جیب خالی کرنا ہے، مجھے نچوڑنا ہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ یہاں تک کہ آپ اگر ماسٹر بھی ہیں تو آپ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے مجھے اپنی زندگی گزارنا ہے، بس کسی بھی طریقے سے سرکاری آئی ہوئی تمام اسکیموں کو ادھر ادھر گڑبڑ سڑبڑ کر کے مجھے اپنے پیسے حاصل کرنا ہے، مجھے اپنی جیب بھرنا ہے۔ آپ اگر پردھان ہیں، آپ اگر چیئرمین ہیں تو آپ کا یہ حال ہے، آپ کوئی چھوٹے موٹے نیتا ہیں تو آپ کا یہ حال ہے، آپ کوئی انجینئر بن گئے ہیں تو آپ کا یہ حال ہے۔ ساری دنیا کی ان تعلیموں کا حال اس وقت یہ ہے کہ مفاد پرستی اور پیٹ پوجا لوگوں کی مطمع نظر بن گیا، اور پھر جو حال بنا پڑا ہے اس وقت دنیا کا، یہ اسلامی تعلیم سے دور ہونے کے نتیجے ہیں، اور آپ نے اپنی اولاد کو کیسا کر کے رکھ دیا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا لڑکیوں میں آ جائیے۔ لڑکیوں کے حالات کیا ہیں یہ آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور سب کچھ ذمہ داری آپ کی ہے۔ تنظیمیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں مسلمانوں کی کہ اپنے معاشرے کی لڑکیوں کو کسی طریقے سے کنٹرول میں کر لیا جائے، لیکن چونکہ اصل جگہ سے چھوٹ پوری ملی ہوئی ہے تو مسلم تنظیمیں کام کرنے والی بیچاری ناکام نظر آ رہی ہیں، اور وہ اپنے منصوبوں میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یعنی لڑکیوں کو پوری طریقے سے چھوٹ دے رکھی ہے۔ ان کی لڑکیاں غیر مسلم اداروں میں جا کر کے یا غیر مسلم سرکاری اسکولوں میں جا کر کے جس طریقے سے ان کی تعلیم کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کو بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ میں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کے ان کو دی جانے والی تعلیم کے ایک ایک پوائنٹ بیان کروں، اور ان کی جو بد کرداری کی جا رہی ہے یا ان سے کرائی جا رہی ہے وہ سب کو میں بیان کروں۔ آپ کی بھول کا، آپ کی کوتاہی کا، یا آپ کے اس بھوت کا جو بھوت آپ پر سوار ہے کہ لڑکی بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور لڑکا بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے اندر تعلیم کا گراف آگے بڑھنا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے، اس تمام بھوت کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں اور آپ کی لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں۔
یعنی آپ کا مطلب مسلمانوں کی لڑکیاں، آپ کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم سے ہی صرف کہہ رہے ہیں، آپ کا مطلب ہے مسلمانوں کی لڑکیاں۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ مسلمانوں میں سے صرف اور صرف ماں باپ کی تھی، مگر ماں باپ نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا۔ ماں باپ میں سے خصوصاً ماں نے تو اور زیادہ ہی کمال کر کے دکھا دیا۔ اگر باپ نے کبھی ٹوکنا چاہا، باپ نے کبھی کنٹرول کرنا چاہا، تو ماں نے بدتمیزی کر کے اپنی اولاد کا سائڈ لے کر کے باپ کو وہیں کا وہیں دبا دیا اور خاموش کر دیا، اور لڑکے کو یا لڑکی کو وہ آزادی دے دی جو لڑکا یا لڑکی چاہ رہا تھا۔ یہ آپ کی کوتاہی رہی، سراسر وہاں سے لے کر یہاں تک اب تک ساری کوتاہیاں بگڑنے میں آپ کی، یعنی بچپن سے لے کر اور یہاں تک جب تک کہ وہ اسکول جانے کے لائق ہو رہا ہے اس وقت تک کوتاہیاں آپ کی۔ اس کے بعد میں کوتاہیوں پر کوتاہیاں آپ کی مزید ہوتی جا رہی ہیں کہ آپ شادی کے لیے بھی جس سے جیسے چاہ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، اور اب بہت ساری جگہوں پر صرف آپ اپنا ایک ضلع بریلی کا ماحول مت لیجئے، میرے بیان سے مراد لیجئے ہندوستان کا پورا ماحول۔ بہت ساری جگہوں پر تو اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکی اگر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی تو کوئی بات نہیں ہے، باپ آرام سے اجازت دے رہا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ اب میری کہیں بدنامی اور مزید نہ ہو جائے، چلو خاموشی سے یہ رشتہ ہو جائے، یا لڑکی وہاں چلی جائے تو چلی ہی جائے، جو ہوگا پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ کوتاہی کس کی؟ آپ کی، مسلمانوں کی۔ مزید یہ آپ نے، اب ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے، مزید یہ کہ آپ نے اپنی ان اولاد کو بگڑنے کے لیے اور غیروں کے کلچر سے متاثر ہونے کے لیے وہ اسباب فراہم کر دیے، یعنی کہ اس موبائل کی ایک بیماری جو دور حاضر میں ہمارے اور آپ پہ چل رہی ہے اور کسی بھی اعتبار سے وہ رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جو بچے اس لائق نہیں ہیں، جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان بچوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ والدین نے کتنا گھٹیا اور کتنا غیر ذمہ دارانہ اپنا رول ادا کر رکھا ہے کہ ایسے بچوں کو بھی موبائل تھما دیا، اور پھر اس کے بعد میں اس کی کوئی ذمہ داری نہ سمجھی، پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میری بیٹی کے موبائل میں کس کس کے نمبرات سیو ہیں اور کیسے کیسے اپلیکیشن اس میں ڈاؤن لوڈ ہے، اور میرے بیٹے کے موبائل میں کس کس کے نمبرات سیو ہیں اور کیسے کیسے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے، موبائل میں جوا کھیل رہا ہے، اگر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے نہیں کھیل رہا ہے تو وہ اس کو کوئی وقت پرواہ نہیں ہے، کبھی کبھی بسا اوقات پتہ بھی لگ رہا ہے تو اپنی اولاد کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا ہے۔ یہ حالات مزید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے ان بعض لوگوں پر جو اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو لوگ اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے تنبیہ کرتے ہیں، چاہے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اور برائیوں سے ان کو روکنے اور باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو تو قبول فرما لے اور ان کی اولاد کو راہ راست پر جمع دے۔ اور جو لوگ اپنی اولاد کے تعلق سے اگر بے خبر ہیں، غافل ہیں اللہ عز و جل، تو دعا کر رہا ہوں کہ الہ العالمین ان کو اپنی اولاد کی طرف سے ہوشیار اور چوکنا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں۔ تھوڑا سا شکوہ میں اپنا کر دوں اور اپنے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، میں آپ کے درمیان اور آپ کی مسجد میں اور آپ کے یہاں ادارے میں ایک لمبے وقت سے کام کر رہا ہوں۔ جس ادارے میں کام کر رہا ہوں اس ادارے کے تعلق سے میرے پاس 3-4 شکایتیں میری اپنی ذاتی طور پر ہیں۔ میں نے ایک بار ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کسی ادارے میں نے یوں کہہ دیا بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہ تم کتنے بڑے باپ کی لڑکی ہے۔ یقین مانیے یہ میرا صرف اتنا جملہ ڈانٹنا ایسا زہر لگا کہ لڑکی نے اپنے باپ سے شکایت کی اور مجھ سے اس کے باپ نے جیسا چاہا ویسا بولا، ڈرانا، دھمکانا، گالی دینا، بدتمیزی سے مجھے بولنا، ہر طریقے سے کیا۔ یہاں تک کہ ایک صاحب تو آ کر کے مدرسے میں ہی چڑھ بیٹھے اور آ کر کے کہا آئندہ سے دھیان رکھنا، اگر یہاں پڑھانا ہے تو پھر ٹھیک سے پڑھائیے، میری بچی سے آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے۔ آپ میرے تعلق سے ذرا سنیں۔ دوسرا جملہ یعنی پھر کسی اور وقت، اس کے باوجود بھی میں نے سہ لیا، پی لیا، ہٹاؤ، ایسے ہی ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے، لگنے دو، پر میں تو اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہوں۔ دوسری بار کبھی میں نے بچیوں کو شیطانی کرتے ہوئے دیکھا کہ میں منع کر رہا ہوں کلاس میں جائیے، آپ کلاس سے باہر مت نکلیے، باہر مت دیکھیے، کون ہے کس کو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بتاؤ، میں اس کو بلاؤں یہاں اندر۔ اتنا کہنا میرا اس کو زہر لگا اور باپ سے جا کے کہا کہ مولانا صاحب ہم سے ایسے کہہ رہے تھے کہ کون ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، مجھے میرے سامنے بلاؤ، میں اس کو بلا دوں۔ منبر رسول پر اپنے الفاظ ویسے کہ ویسے ہی دہرا رہا ہوں جیسا کہ میں نے لڑکیوں کو ڈانٹا اور کہا،
उस पर 3-4 लोगों ने एक आदमी को जिम्मेदार बना के भेजा, और वो आया स्कूल में, आकर के उसने फिर मुझे जितना चाहा डराया, धमकाया और बुरा भला कहा, कह लिया। कहने के बाद में कहा, मेरी लड़की के हाथ में अगर तुम लव लेटर पकड़ लो कि मेरी लड़की किसी को लव लेटर ये दे रही है, तो ध्यान रखना मेरी लड़की से कुछ कह मत देना, और मेरा नाम लेकर के तुम खुतबे में, मिंबर पर, मस्जिद में सबसे कह देना, मगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ये सेम टू सेम अल्फाज थे, अल्लाह क़यामत के दिन तेरे यहाँ हाजिर होऊंगा अगर मैंने एक हर्फ भी इसमें से बदला हूँ। ये मुझे और धमकी दी ऊपर से। उसके बाद में लड़कियों का खेल तमाशा मदरसे में होता ही रहता है, डांटना डपटना मेरा सिर्फ तन्हा होता रहता है, यकीन मानिए कोई मेरा साथ नहीं देता। खेल तमाशे पर जब डांटा, मना किया और कहा कि भाई जो भी घंटियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, प्रेयर वगैरह, दुआ वगैरह हो रही है, उसमें आपको शामिल होना चाहिए, उसमें हाजिर होना चाहिए। यहाँ पर अगर रंडियां नाचें तो तुम सब कुछ करोगे, देखोगे और तमाशा लगा के देखोगे। दुआ के लिए बुलाया जा रहा है तो आप दुआ के लिए हाजिर नहीं हो रही हैं। ये इतना कहना था तो लड़की ने अपने भाई को बुला करके फिर जैसे चाहा मुझसे अनाप शनाप और मेरी बेइज्जती और मेरे लिए बुराई और जो कुछ भी करना कराना था वो सब कुछ किया। ये सब कुछ मैं झेल रहा हूँ आपके यहाँ। आज के इस खुतबे में बयान सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि औलाद के ताल्लुक से बिगाड़ की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपकी हैं। मैं कहाँ तक झेलूंगा, या मैं कहाँ तक उनको एहसास दिलाऊंगा, या मैं कहाँ तक कंट्रोल करूंगा। अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानिए उस्ताद इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और ये मैंने अपनी 3-4 बातें आपको बयान की हैं। अगर मेरा कोई जुमला इसमें से आपको गलत लगा हो कि आपने वाकई बच्चों के ताल्लुक से ये बात गलत कही है, या ये कि आप अपनी जिम्मेदारी सही अदा नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन आप मुझे वहाँ बताइएगा बाद में आकर के कि आपको ऐसा नहीं। फिर उसके बाद में मैंने जो अपने लिए फैसला किया है, मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ यकीनन कि अब यहाँ से इससे आगे मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं रहा। मैं 3-3, 4-4 बार अपनी बेइज्जतियाँ यहाँ झेल चुका हूँ और मैंने आप में से किसी से शिकवा शिकायत नहीं किया है, और आज भी मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ। यकीन मानिए मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एहसास ये दिला रहा हूँ कि इस दौर में औलाद के बिगड़ने के असबाब में से मेन सबब और सबसे बड़ा असल सबब, अहम जिम्मेदारी अगर कोई है और कोई वजह है तो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की है, माँ बाप की है कि ये अपनी जिम्मेदारी अदा ही नहीं कर रहे हैं। अपनी औलाद को किस ढर्रे पे पहुंचाना है, चलाना है, और उनके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ दाखिल करना है, या इनसे इनके इस्लामी एतबार से क्या कुछ कहा गया था, वो सब कुछ यकसर तौर पर माँ बाप भुलाए बैठे हैं। और कतअन कोई भी इल्ला माशाअल्लाह, मुमकिन है बहुत सारे लोग 2, 4, 10, 5 मिल भी जाएं, अल्लाह उनकी तो मजीद और मदद फरमा दे कि वो अपनी औलाद की रहबरी सही तरीके से करते रहें। वरना आप ज़्यादातर लोग ऐसे ही पाएंगे कि वो अपनी औलाद की तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं और बिगड़ने में उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। बच्चा जो कुछ पढ़ना चाह रहा है, जिस तरफ जाना चाह रहा है, सब कुछ पूरा कर रहे हैं। अल्लाह आप अपनी तरफ तवज्जो कीजिए, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम में जाने से रोक